میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا فرض، آپ کا واجب ہے کہ اولاد کو آپ اچھا ایجوکیشن دیں، اچھا علم دیں، اچھی تربیت دیں. یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اولاد کے لیے اکٹھا کریں اور ساری سمپتیاں اولاد کو دے کے چلی جائیں اور مرنے کے بعد اولاد ماشاءاللہ سے اگر لائق ہوئی تو ایک سورہ فاتحہ، وگرنہ 40ویں کے بعد سارا معاملہ ٹھنڈا ہے. یہ نہیں ایسا. حقیقت نہ ہو تو مجھے بتائیے. اچھا چلیے، اب آپ نے تھوڑا سا یہ ماحول بنا دیا ہے تو اسی ماحول کی ایک روایت سنتے جائیے اور اسی ابا عبداللہ الحسین کے صدقے میں ایک پیغام بھی آپ کو پہنچ جائے، مل جائے. مولا فرماتے ہیں، رسول اعظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں شب جمعہ یا روز جمعہ مؤمنین کی روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے. مؤمنین کی روحیں اپنے گھروں میں جاتی ہیں، چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں، دامن پھیلا کے کہتی ہیں اے میرے بیٹوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بیٹیوں، اے میرے پڑوسیوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، اے وہ کہ جو راتوں میں ہماری محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، کیا تمہارے درمیان کوئی ایک ایسا ہے جو راہ خدا میں ایک خوراک کھانا دے دے، ایک درہم دے دے، ایک لباس دے دے؟ یہ کون مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ مردہ مانگ رہا ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اپنی اولاد سے مانگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے مانگ رہا ہے. کس چوکھٹ پہ آیا ہوا ہے؟ اسی چوکھٹ پہ آیا ہے کہ جس چوکھٹ کا مالک خود ہوا کرتا تھا. کل تک اس گھر کا مالک کون تھا؟ یہ حضرت والد اس گھر کے مالک تھے. کل تک انہی کا حکم چلتا تھا. کل تک یہی اس گھر کے حاکم تھے. لیکن اللہ نے وقت ایسا پلٹایا کہ آج مرے اور تھوڑے دن کے بعد اسی دروازے پہ فقیر بن کے آ گئے. جناب کچھ ہو تو دے دو. کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک فاتحہ، ایک قرآن کی آیت مجھے دے دے؟ کہتے مردہ مایوس ہو جاتا ہے، روح مومن مایوس ہو جاتی ہے. مایوس ہونے کے بعد گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد تھوڑا روتا ہے، تھوڑا مسکراتا ہے اور کہتا ہے یہ مال و دولت میرا، یہ ثروت میری، یہ گاڑیاں میری، یہ کاریں میری، یہ حویلیاں میری، یہ بینک و بیلنس میرا، سب کچھ میرا. قبر میں اسی کا حساب و کتاب و عذاب و ثواب میں جھیل رہا ہوں. اس دنیا میں میری دولت سے عیاشیاں تم کر رہے ہو. حساب و کتاب و عذاب و ثواب میرے حوالے، میں ابھی اس کا حساب دے رہا ہوں جس کو تم عیاشیوں میں اڑا رہے ہو. پھر مرد مومن دعا کرتا ہے اور کہتا ہے افسوس کرتے ہوئے، کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر. کیوں؟ کہتے جب تک خداوند متعال نے یہ مال و دولت و ثروت میرے ہاتھوں میں دیا تھا، کاش اسی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کیا ہوتا تو آج ایرو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، اپنی اولاد کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑتی. دنیا میں اس کے لیے کرو، اس کے لیے کرو جو روز محشر تمہارا دامن پکڑے، اس کے لیے کرو. اور کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کا دامن حسین سے زیادہ مضبوط ہو؟ ہے کوئی شخصیت؟ حسین سے زیادہ مضبوط دامن کسی کا ہے؟ حسین کا دامن مضبوط ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے، حضرات معصومین فرماتے ہیں جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت سمجھو، راہ خدا میں صرف کرو، راہ ابا عبداللہ الحسین میں صرف کرو. فاطمہ کو راضی کرو، سیدہ کو راضی کرو، حسین کو راضی کرو. حسین کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. راضی تو کرو حسین کو.